السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمارا جو حکمران اور رعایا کے شرعی تعلقات میں سے موضوعات چل رہے تھے، انہی میں سے آج ایک بہت اہم موضوع ہے جو کہ ہمارے عقائد میں سے، اسلامی عقائد میں سے جتنے بڑے عقائد ہیں، مثال کے طور پر حج و عمرہ ہے، روزے ہیں، 2 عیدیں ہیں، جہاد ہے، یہ ہم حکمران کی معیت میں ہی، اس کے نگرانی میں ہی کریں گے تو اس کا اجر و ثواب ہوگا، ورنہ یہ حکمرانوں کے حوالہ سے اگر ان کے ساتھ مل کر ہم نہیں کریں گے تو یہ ناقابل قبول ہوں گے، کیونکہ حکمران کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، قتال اسی کی نگرانی اور سلاری میں ہی کیا جائے گا، کیونکہ شریعت اسلامیہ ہمیں یہی سبق سکھلاتی ہے اور اس پر علماء امت کا اجماع بھی ہے۔ چنانچہ امام حرب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عقیدۃ الحرب میں فرماتے ہیں کہ جہاد و قتال حکمرانوں کی نگرانی میں ہی جاری و ساری رہے گا، چاہے وہ حکمران نیک ہو یا بد، وہ ظالم ہو، وہ بد کردار ہو، اس کو کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل ختم نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح جمعہ، عیدین کی نمازیں اور حج بھی حکمرانوں کی نگرانی میں ہی ہوگا، چاہے وہ حکمران نیک ہو یا بد۔ اللہ رب العزت کا فرمان بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہے سورۃ بقرہ میں آیات نمبر 246 میں کہ جب ایک جماعت بنی اسرائیل کی ایک جماعت اپنے نبی کے پاس آ کر وہ ظالم طالوت کے خلاف قتال کی اجازت چاہتی ہے، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ طالوت بادشاہ کی نگرانی میں بنی اسرائیل کے نبی اور ان کے اصحاب قتال کرتے تھے، تو کیا آج ہم اپنے حکمرانوں کی نگرانی میں دینی معاملات بالخصوص عمرہ، حج، جہاد سر انجام نہیں دے سکتے؟ بلکہ پرانی امتوں کے واقعات تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سبق و عبرت بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اسی طرح سلف صالحین میں سے 2 بڑے امام ابو حاتم اور امام ابو زرع رحمہ اللہ اسی اجماع کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمام علاقوں جن میں حجاز، عراق، مصر، شام اور یمن شامل ہے، ان کے علماء کا جائزہ لیا تو یہ بات سمجھ آئی کہ ان سب کا یہی عقیدہ ہے کہ جہاد مسلم حکمرانوں کے نگرانی میں ہی فرض ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز باطل نہیں کر سکتی، اور حج کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اور جو شخص حکمرانوں کی دی ہوئی تکلیف پر صبر کر کے، اگر آپ کا وقت کا حکمران آپ کو تکلیف دے رہا ہے، معاملات بگڑ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تکلیف پر صبر کر کے جہاد کرتا ہے، تو اس کو سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہی پیاری خوشخبری سنائی ہے کہ سب سے پہلے جو گروہ جنت میں داخل ہوگا وہ گروہ ہوگا جس میں فقراء اور وہ مہاجر شامل ہوں گے جن کی وجہ سے سخت ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا ہے، اور ان کا کام کیا تھا کہ انہیں جب بھی حکم دیا جاتا تو وہ سنتے تھے، اطاعت کرتے تھے، اور ان میں سے اگر کسی کو کوئی حکمران سے حاجت ہوتی، یہ بہت پیاری بات ہے کہ اگر ان کو کسی حکمران سے کوئی حاجت ہوتی تو وہ اس حاجت کو حکمرانوں کے آگے بیان نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن اس کی حاجت اور اس کے سینے میں ہی مدفون ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کو بلائے گا تو وہ اپنی زینتوں اور نعمتوں کے ساتھ حاضر ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں جو میرے راستے میں لڑے اور ان سے قتال کیا گیا اور میرے راستے میں ان کو تکلیفیں دی گئی. پھر اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا کہ بغیر حساب و کتاب کے میری اس جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب فرشتے آئیں گے تو فرشتے آئیں گے اور سجدہ کرتے ہوئے کہیں گے اے ہمارے رب، ہم تیری دن رات تسبیح بیان کرتے تھے اور تیری پاکیزگی بیان کرتے تھے، تو یہ وہ کون لوگ ہیں جن کو ہم پر فضیلت دی گئی؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں کہ جو میرے راستے میں لڑے اور میرے راستے میں انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، بڑی بڑی مشکلیں انہوں نے برداشت کی. تو فرشتے ہر دروازے پر ان پر داخل ہوں گے. تو فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم اچھی نعمتوں میں داخل ہو رہے ہو، وہ نعمتیں جس کو زوال نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رحمتوں والی نعمتوں والی جنت میں تم داخل ہو رہے ہو، تم پر اللہ کا اور ہمارا سلام ہو. اسی طرح صحابہ کرام نے بھی حاکم کے ساتھ مل کر لڑنے کی نصیحت فرمائی. چنانچہ ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکمرانوں کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف لڑائی کرنے کے متعلق پوچھا کہ کیا یہ جائز ہے، حالانکہ انہوں نے دین میں کئی بدعات ایجاد کی ہیں. یعنی کہ ایک تابعی ہیں وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک حکمران ہیں، انہوں نے کئی بدعات ایجاد کی ہیں، تو کیا ہم پھر بھی ان کے ساتھ مل کر حج کریں، عمرہ کریں، جہاد کریں، عیدیں ان کے ساتھ پڑھیں، روزہ رکھیں؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں ان کے ساتھ مل کر لڑو، کیونکہ تم اپنا حصہ آخرت میں پانے کے لیے لڑو گے اور وہ اپنا حصہ دنیا میں پانے کے لیے لڑیں گے. اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہی فیصلہ تھا. چنانچہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظالم حکمران کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف لڑائی کرنے کے متعلق پوچھا کہ کیا یہ جائز ہے، حالانکہ انہوں نے دین میں کئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ان کے ساتھ مل کر ہی لڑا جائے گا، ان کے ساتھ ہی مل کر حج و عمرہ کیا جائے گا. اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ہر قسم کے حکمران چاہے وہ نیک ہوں یا بد، ان کے ساتھ مل کر غزوہ کیا جائے گا. مزید امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف کا عقیدہ یہ ہے، سلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ حج عمرہ، جمعہ، جہاد، عیدوں کا قیام حکمرانوں کے ساتھ ہی ہوگا، چاہے وہ نیک ہو یا بد. اسی طرح العقیدۃ الواسطیہ کے شرح میں المصلح رحمۃ اللہ علیہ امام فرماتے ہیں کہ یہ امور حج، جمعہ، عیدین اور جہاد ان کو صرف ولی الامر حاکم ہی انجام دیتے ہیں. اگر ان امور کی انجام دہی کے لیے حاکم کا نیک صالح ہونا شرط کیا جائے تو یہ شعار اسلام معطل ہو کر مٹ جائیں گے. یہ امام صاحب فرما رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ میں حاکم وقت وہ نیک صالح ہوگا تو آپ ان کے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے. اگر یہ کام کریں گے تو پھر یہ شعار اسلام معطل ہو کر مٹ جائیں گے. اسی پر سنت جاری ہو چکی ہے، اس لیے صحابہ کرام بڑے برے حاکموں کے پیچھے جمعہ اور عیدین کی نمازیں پڑھتے تھے. اہل سنت کے اصولوں میں سے غزوہ کرنا ہے ہر اچھے برے حاکم کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد فرماتا ہے ایک فاسق کے ذریعے اور ایسی قوموں کے ساتھ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. جیسے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اسی طرح ابن بطا القبری اور رحمۃ اللہ علیہ علماء کی اجماع کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عہد صحابہ سے لے کر آج تک کے علماء، امت کے تمام اہل فقہ اور صالح علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ حج، جہاد، جمعہ اور عیدوں کا قیام حکمرانوں کے ساتھ ہی ہوگا، چاہے وہ نیک ہو یا بد. یہ بہت سارے اچھے واقعات جو آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ہمارے وہ اعمال ہیں جو ہم اپنے آپ کو فریضہ جو ہم پر فرض ہیں
یہ ان حوالہ سے بات ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح رمضان اور عید پر بھی حکمرانوں کے ساتھ ہی کرنا ہوگا۔ اگر عید ہے، روزے ہیں، تو یہ بھی ہم نے حکمرانوں کے ساتھ ہی کرنے ہیں۔ تو اس حوالہ سے انشاءاللہ اگلا حصہ جو وہ رمضان اور عید کے حوالہ سے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے طرف لوٹنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں، ہماری عوام، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، ہمارے فوت شدگان کو اللہ تعالیٰ بخشش عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ان پر مغفرت اپنی رحمت عطا کرے، اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہمارے فوت شدگان کو جگہ عطا فرمائے، ہمارے حالات اللہ تعالیٰ بہتر کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میری ماؤں، بہنوں کو، بھائیوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اچھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔